السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، قولوا للناس حسنا فقالت خدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، آقا دو عالم، نور مجسم، شفیع دو عالم، آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعے کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے باہمی تعلق کی بنیاد پر جو ایک نبوی معاشرہ تھا، اس کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ معاشرے کی لازمی اور ضروری کیفیت سمجھی جاتی تھی، وہ تھا خدمت خلق کا تصور۔ اور خدمت خلق کے پھر بہت سارے پہلو تھے،
نبوی معاشرے کے اندر جو سب سے نمایاں حیثیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں موجود تھی کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. جب تک مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت باقی رہی کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے رہے، معاشرہ مستحکم رہا، محبت قائم رہی، نفرتیں انتہائی قلیل تھیں، اگر تھیں تو جز وقتی ہوا کرتی، حل ہو جایا کرتی. اس حوالے سے قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو امت کے لیے واضح کیا ہے. سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی، اور اگر دیکھا جائے تو کم و بیش تقریباً ہر صورت کے اندر کسی نہ کسی انداز کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمان بھائیوں کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا حکم اور خدمت خلق کا پہلو عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرو. اب خوش کس حیثیت سے کرنا ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی. اگر اس کے پاس لباس نہیں ہے اسے لباس فراہم کرو، بھوکا ہے پیٹ بھر کے کھانا دو، پیاسا ہے اسے پانی پلا دو. اگر کسی کا محتاج ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے. اسی طرح طبرانی میں یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینے کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چیزیں عطا کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں اسی لیے دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے. جو اللہ تعالیٰ ان کو سرمایہ دے، اناج دے، کوئی بھی حیثیت دے، بڑی کوئی نعمت عطا کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں. اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کام خوشی سے سر انجام دیتے رہیں، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا. جیسے ایک شخص اپنا فرض سمجھ کے یہ کام کرتا ہے، اس کو فرض سمجھ کے کیا جائے، خوشی سے کرے، نہ اس سے اکتائیں نہ اس سے گھبرائیں. یعنی پیسہ دینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا ہے، دولت عطا کی ہے، غرباء پہ، یتامہ پہ، پڑوسیوں پہ، جو ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کرنے کے اعتبار سے نہ اکتاہٹ کا شکار ہوں نہ گھبراہٹ کا شکار ہوں. اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب یہ لوگ خدمت سے تنگ ہو کر اکتا جائیں گے
کسی کی خدمت کرتے ہوئے اکتا جانا، پریشان ہو جانا اور پھر ہاتھ روک لینا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ خدمت کے جذبے سے تنگ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین کر دوسرے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جو عطا کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کی خدمت آپ کرتے چلے جائیں۔ پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کے ساتھ اظہار محبت کرنا، اپنے دل کو کھول دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کی تعریفیں کرنے لگ گئے، بہت تعریفیں کی کہ ہمارے ساتھ ایک فلاں آدمی سفر کر رہا ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ کس اعتبار سے اچھا ہے کہ راستے میں مسلسل قرآن مقدس کی وہ تلاوت کرتا رہا، جہاں کہیں ہم بیٹھ جاتے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، نفلی نماز پڑھنے لگ جاتا، اور پھر وہاں پر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا نیک آدمی نہیں دیکھا کوئی کہ بڑا نیک آدمی ہے، راستے میں مسلسل قرآن پڑھتا رہا، نوافل کی ادائیگی کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی بات کو سنا تو صحابہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ اس کے سامان کی دیکھ بھال کون کرتا رہا؟ جب وہ نوافل پڑھتا تھا یا قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو اس کے سامان کی حفاظت کون کرتا رہا؟ اور اس کی سواری کا چارہ کون کھلاتا تھا؟ یا اگر وہ نماز ہی پڑھتا رہتا تھا، اس کا مطلب ہے اپنی سواری کو چارہ بھی نہیں کھلاتا ہوگا، وہ کون کرتا تھا؟ جب وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، اس کے سامان کی حفاظت کون کرتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے سامان کی حفاظت بھی کی اور ہم نے اس کی سواری کا چارہ بھی فراہم کیا، یہ کام ہم کرتے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس سے بہت اچھے ہو، وہ جو نوافل پڑھتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، مگر اپنے سامان کی حفاظت بھی نہیں کر رہا تھا، اپنی سواری کو چارہ بھی نہیں کھلا رہا تھا، اور تم سامان کی حفاظت بھی کرتے رہے اور وہاں پر اس کی سواری کے چارے کا اہتمام بھی کرتے رہے، تم اس شخص سے کہیں اچھے ہو کیونکہ تم لوگوں نے خدمت کی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اس روایت سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس شے کو معاشرتی سطح پر اہمیت عطا فرما رہے ہیں؟ خدمت کو۔ نوافل سے بھی زیادہ اہمیت کس کو دی جا رہی ہے؟ خدمت کو۔ قرآن مقدس کی تلاوت سے بھی زیادہ اہمیت خدمت کو دی جا رہی ہے۔ اب ایسا ہمارے معاشرے میں، یعنی نبوی معاشرہ جو تھا وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتا تھا، وہاں پر یہ عام رواج میں چیزیں ہوتی تھی، خدمت کا جذبہ، دوسرے کو پانی پلانے کا جذبہ، اس کی کئی مثالیں ہمیں روایات کے اندر ملتی ہیں۔ میں 2-4 روایات سنا کر پھر حالات حاضرہ کے اوپر ہم چند باتیں کرتے ہیں۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہوتی ایسے معاملات کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی اس سفر میں ساتھ تھے، بھوک لگی، کھانے کے لیے ساتھ انہوں نے جانور رکھا ہوا تھا، بکری کو ذبح کرنے کا ارادہ ہوا۔
اور آپس میں کام کو تقسیم کر لیا، میں یہ کروں گا، تو یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا۔ ایک نے اپنے ذمہ کام لیا کہ میں ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں اس کی کھال اتاروں گا، کسی نے کہا کہ میں پکاؤں گا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک صحابی نے اپنے ذمہ کام لے لیا، دوسرے نے اپنے ذمہ لے لیا، تیسرے نے اپنے ذمہ لے لیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آپ نے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنا پھر میرے ذمہ ہو گیا، اب یہ میرے ذمہ ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم کر لیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ خوشی سے کام کر لو گے، میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھے کام نہیں کرنے دو گے، خوشی سے کام کر لو گے۔ اگلا جملہ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ کیا بات پسند نہیں ہے؟ کہ مجمع کے اندر میں ممتاز بنوں، کہ میری حیثیت نمایاں ہو، کہ ایک مجمع میں باقی سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی ماحول کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے اس کو کتنا نمایاں رکھا ہے۔ دوڑ دوڑ کے کام کرنا، پانی پلانا، کسی کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام کر دینا، اور جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں، تو کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم خوشی بخوشی تو کام کر لو گے، مگر مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں دوسروں سے ممتاز نظر آؤں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس روایت سے پتہ چلا کہ اجتماعی کاموں میں جیسے تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ہوتی ہے، کہ ایک بندہ کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، دوسرا کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، تیسرا کسی فن کا ماہر ہوتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا، وہاں پر تو جو جس کو کام آتا ہے وہی کرے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو مشترکہ انداز کے ہوتے ہیں، جیسے افطاری کا موقع ہو تو دوسرے کو پانی پلا دینا، یعنی بجائے اس کے کہ وہاں پر بندہ بیٹھا ہو تو دوسرے کو کوئی چیز پیش کر دینا۔ اکٹھے جا رہے ہیں تو وہاں پر اپنی نمایاں حیثیت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا کہ نہیں میں بیٹھا رہوں اور باقی سارے لوگ کام کریں، نہیں، آپ کے اور میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں بھی کام کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ڈالوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کام کاج کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ یہ کتنا اس نے سلوک کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی ایک روایت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ المعجم الکبیر کی روایت ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر، کچھ ایسے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ اس زمین کے اندر وہ پھرتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہی ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم لوگوں کی حاجتیں پوری کریں۔ زندگی تو گزر ہی جائے گی، کسی کے کام آ جائیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں، کسی کے لیے خوراک کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، کسی کے لیے سہولت فراہم کر دیں۔ حاجتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے کچھ بندے ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہیں دوزخ کا عذاب نہیں دے گا۔
ایسے لوگوں کو جن کی صبح و شام میں لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ رہتی ہیں. اللہ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن یعنی ہولناکی کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر رکھوائے گا جن پر وہ بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے اور دوسرے لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے. اندازہ لگائیں ذرا، اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جن لوگوں کی زندگی خدمت میں گزری، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا مال وقف کر رہے ہیں، اپنی جان کو وقف کر رہے ہیں، اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. یہ مرنا تو ہر ایک نے ہے، قبر میں بھی چلے جائیں گے، مگر قیامت کا منظر دیکھیں جہاں ہر بندہ حساب کتاب دے رہا ہوگا، حساب کتاب دے رہا ہوگا، مگر یہ لوگ جن کی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے رہے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر اللہ سے گپ شپ لگا رہے ہوں گے اور باقی لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں، باقاعدہ باتیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. اتنا بڑا مقام ہے لوگوں کی خدمت کرنے والے کا، لوگوں کی حاجتیں پورے کرنے والے کا. اللہ تعالیٰ اس کام سے یقین جانے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خود فرماتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جو اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگ جاتا ہے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طبیعت کے اندر یہ کام کہ دوسروں کو شریک کرنا، دوسروں کا احساس کرنا اتنا زیادہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. الجامع الصحیح للمسلم کی روایت، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، بھوک لگ گئی، 3 دن سے کوئی کھانے کا اہتمام بھی نہیں تھا. 3 دن گزر گئے کیونکہ مسلسل محنت کی ضرورت تھی. مسلسل محنت نہ کی جاتی تو دشمن چڑھائی کرتا. کئی نمازیں بھی قضا ہوئیں جو بعد میں پڑھی گئیں. اب یہاں پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا. مشہور واقعہ کے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، صحابہ نے بھی باندھے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ باندھے. سیدنا جابر بن عبداللہ وہاں موجود تھے جن کا گھر پاس ہی تھا. ان سے بھوک کی حالت دیکھ کر رہا نہ گیا، حضور سے اجازت لی، حضور مجھے اجازت دیں میں گھر سے ہو کر آ جاؤں. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، ٹھیک ہے گھر چلا جا. اپنی بیوی کو کہا جا کے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے حضور نے کچھ نہیں کھایا، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ گھر میں کوئی شے پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر بیوی نے ایک تھیلی نکالی اور جس میں 1 سا تقریباً 3.5 کلو جو تقریباً وہ تھے، اور گھر میں ایک چھوٹا سا بکرا تھا. عرض کی میرے شوہر یہ 2 چیزیں موجود ہیں صرف، اور کچھ نہیں ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے فوراً وہ جو پیسے اور میں نے بکرا جو تھا اس کو ذبح کیا، بوٹیاں کر کے 3 پتھروں کا چولہا بنا کر ہانڈی پہ چڑھا دیا. جب بوٹیاں گلنے کے قریب ہوئیں اور آٹا گوندے جانے کے بعد پکنے جیسا ہو گیا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بلانے کے لیے کہ حضور آ جائیں اور ہمارے گھر میں کھانا تناول کریں. یہاں پر ایک بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اگلی بات مکمل ہونے سے پہلے، ہمارے گھروں کے اندر ایک جملہ بعض دفعہ
بیٹے اپنے باپ کو استعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ بیوی اپنے شوہر کو استعمال کرتی ہے، بھائی بھائی کو یہ جملہ استعمال کرتا ہے۔ جب ایک بھائی کوئی سخاوت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دینے کی عادت ڈال دے، بعض دفعہ کیا کہتی ہیں خواتین کہ کیا تو دوسروں کے لیے کما رہا ہے، تجھے گھر کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا جملہ ہمارے خاندانوں میں ایسا جملہ سننے کو مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ بعض دفعہ اس کی ماں اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھ تیرا شوہر تو وہاں پر لوگوں کو کھلاتا رہتا ہے، تمہارے گھر میں مہمان بڑے زیادہ آتے ہیں، اللہ حاضل قیاس مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے میں سستی کر جانا، یہ بھی اکثر یہ کیفیت وہاں پر معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اسی بندے کو عروج عطا فرماتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کے نظام کو ڈھال کے چلتا ہے۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ جناب یہ تو بندہ دوسروں کے لیے بس کماتا ہے، گھروں میں یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، بھائی بھائی کو کہتا ہے یہ تو دوسروں کو کھلاتا رہتا ہے، اپنے پہ نہیں لگاتا، بچوں پہ اتنا نہیں لگاتا۔ خواتین کو چاہیے ایسے شوہر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے، جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایسے بھائی اگر عطا کیے ہیں تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب غار حرا سے واپس تشریف لائے تو آپ کے جسم میں جب کپاہٹ تھی تو ہماری اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جملے عرض کرتی ہیں، کتنے پیارے جملے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، واللہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں، ما یخزک اللہ ابدا، آپ کا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کو۔ اسی لیے اپنی بچیوں کو اگر وہ کامیاب بیوی بننا چاہتی ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں ایک کامیاب بیوی کے طور پر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کریں تو ضرور بھی ضرور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ان کو ضرور پڑھائیں۔ ہمارے ہاں تو تانے ہی نہیں ختم ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر نیکی کا کام کر رہا ہے اور بیوی کا سرمایہ کچھ خرچ ہو جائے، بیوی کا سرمایہ خرچ ہو جائے، جو وہ گھر سے لائی تھی، کوئی سونا خرچ ہو جائے یا گھر کی کوئی چیز وہاں پر نیکی کے کام میں خرچ ہو جائے تو وہ تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس نے تو ہماری بیٹی کا بھی حصہ وہاں پر نیکی کے کام میں خرچ کر دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ قربان جائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر کہ آپ نے اپنا سارا کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا، سارا مال۔ اور اپنے شوہر کو ہمت کیسے بندھا رہی ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لفظ سنیے، آپ کا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں پہلی خصوصیت یہ ہے، اے میرے شوہر آپ میں پہلی خصوصیت یہ ہے، انکا لتصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ نے کبھی کسی رشتے کو توڑا نہیں ہے، ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے، محبت اور پیار کی بات کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو صلہ رحمی کرے اللہ اس کو رسوا کر دے؟ نمبر 2، آپ کی دوسری خصوصیت یہ ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانا۔ بیوی نے یہ تانا نہیں دیا تو لوگوں کا کام کرتا رہتا ہے، میرا نہیں کرتا، بیوی نے یہ تانا نہیں دیا، بلکہ اس بات کو بیوی اپنے شوہر کو بطور خصوصیت
ذکر کر رہی ہے کہ اے میرے شوہر، آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ جو عرض کیا وہ بھی بڑا کمال کا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومُ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے لیے کمائی کروں، اپنے لیے کماؤں، اپنی بیوی کے لیے کماؤں، اپنے بچوں کے لیے کماؤں، مگر اماں جی عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا عرض کر رہی ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، آپ لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، یعنی جو مزدوری کرتے ہیں آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں فلاں کے کام آ جاؤں، فلاں کے کام آ جاؤں، فلاں کے کام آ جاؤں۔ اور پھر اگلی بات وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو آپ حق بات کر رہے ہیں لوگوں کو، اس بات پر آپ جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ یہ انداز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا تھا کہ دوسروں کا خیال کرنا۔ اب ذرا جائزہ لیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب ہانڈی پکنے کے قریب ہو گئی، کھانا بننے کے قریب ہو گیا، روٹیاں بننے لگ گئیں، تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں حضور کو بلانے جا رہا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ایسا نہ کرنا کہ حضور کے علاوہ باقی ساروں کو بلا لانا، تم نے کام کیا کرنا ہے کہ کہیں میری رسوائی نہ ہو جائے، کہ بندے زیادہ آ جائیں، کھانا کم ہو جائے گا تو میری تو رسوائی ہو جائے گی۔ چپکے سے جا کر حضور کے کان میں کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالی، حضور گھر تشریف لائے نا۔ کائنات کے آقا نے پوچھا کیا ہے؟ حضور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بنایا ہے، کھانا بنایا ہے، آپ آ جائیں۔ جو 2-3 صحابہ ہیں مین نام لیے، آپ ان کو لے آئیں، تو بس آپ آ جائیں اور کھانا کھا جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ کھڑے ہو گئے، اور جتنے خندق والے تھے، جتنے لوگ خندق کھود رہے تھے، حضور نے فرمایا آ جاؤ، آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ قربان جائیں، ایسے غمخوار آقا، اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں مارا کہ میں کھانا کھا لوں، باقی بھی تو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ قربان جائیں حضور کی سیرت پر۔ اب وہ منظر دیکھیں نا ذرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ، اور کبھی بھی جب آپ کسی اجتماعی ماحول میں جا رہے ہوں، اجتماعی سفر پہ جا رہے ہوں، اور آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب آپ کی دعوت ہے، تو آپ واضح لفظوں میں کہہ دیا کریں کہ جناب میں اکیلا نہیں ہوں، ہم اتنے آدمی ہیں، ہم اتنے آدمی ہیں۔ یقین جانے اس دعوت کا مزہ ہی پھر اپنا ہوتا ہے، اس دعوت کا سواد ہی اپنا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ساروں کو لے کر روانہ ہو گئے، ساروں کو کہا ہوا جابر کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت جابر گھر آئے، بیوی ناراض ہو گئی، یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں نے تو تعمیل کر دی تھی، حضور کے کان میں جا کے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے، بیوی نے آپ کے سامنے آٹا پیش کیا۔ حضور آٹا تو اتنا سا ہے، یہ ساروں کو کیسے پورا آئے گا؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس آٹے پہ مل دیا، اپنا لعاب دہن اس آٹے پہ مل دیا اور برکت کی دعا دی۔ اسی طرح دیگچی جو تھی جس میں وہ سالن بن رہا تھا، حضور نے وہاں پر بھی اپنا لعاب دہن شامل کر دیا اور برکت دی۔
پھر کیا ہوا کہ روٹی پکانے اور سالن نکالنے کا حکم عطا فرما دیا، روٹیاں پکاؤ، سالن نکالتے چلے جاؤ۔ اب وہ جو 3 سیر تقریباً آٹا تھا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، آپ کا معجزہ کہ کم و بیش 1000 آدمی کھانا کھا کے وہاں سے واپس چلا گیا۔ اب اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو حضور کا کمال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، دوسرا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ لوگوں کا خیال کر کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ وہ عنوان ہے جس کا تذکرہ ہمارے گھروں میں بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کنجوسی، بخل بہت زیادہ عام ہو گیا، لوگوں کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ کم ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، الذی جمع مالا وعددا، پیسہ جمع کر کر کے پھر اس کو گنتے رہنا کہ اتنا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے۔ خرچ کرنے کی عادت یہ حضور کی سنت ہے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ کمائی اس لیے کریں کہ میں نے لوگوں کے کام آنا ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ دوسروں کے لیے کمانا، اپنے لیے نہیں۔ زمین کا ایک خطہ اس لیے وقف کر دینا کہ میں یہاں سے دوسروں کی مدد کروں گا، دوسروں کے کام آؤں گا، یہ وہ نبوی معاشرہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی آپ سے ضرورت مند قرض لیتا تو بڑی خوشی سے دے دیا کرتے تھے، بڑی خوشی سے آپ عطا فرما دیا کرتے۔ اور پھر کیا ہوتا، جب ادائیگی کا وقت آتا اور کوئی آپ کو ادائیگی کرنے کے لیے آتا تو آپ ایک جملہ مسکرا کے فرما دیا کرتے تھے، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، تو دینے آ گیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے 50,000 درہم قرض لیا، کو ضرورت تھی، 50,000 درہم قرض لیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ قرض کی ادائیگی کا بندوبست ہو گیا ہے، آپ آ جائیں، میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا وہ تو میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ یہ تھا نبوی معاشرہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا وہ خوش دلی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کیا کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت سے نوازا، خلیفہ وقت ہیں، تو آپ کا معمول یہ بن گیا کہ آپ مدینہ منورہ میں دیکھتے کہ وہ خواتین جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں یا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو آپ خود جا کے ان کی بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مکان پہ آئے رات کو، خلیفہ وقت ہیں، اور آ کے مجھے اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس انداز کے ساتھ جو بلایا ہے، مجھے حکم دے دیتے تو میں وہاں پہ حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا کہ شہر سے باہر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، کہیں سو نہ جائیں، ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور ہم دونوں جا کر ان کا پہرا دیتے ہیں۔
کہ ان کے جانوروں کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ تھا نبوی معاشرہ جس میں خدمت کا جذبہ، پیار کا جذبہ، عشق و مستی کا جذبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی ذات کو نفع پہنچائے، یعنی رزق حلال کما کر، جو اپنے لیے رزق حلال کما کر روٹی کھائے گا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر عرض کی گئی حضور اس کی بھی طاقت نہ ہو، فرمایا کسی مظلوم کی مدد کر دینا، حاجت مندی کے اندر معاونت کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام سوال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عرض کرتے چلے گئے۔ عرض کی حضور اگر یہ بھی ہمت نہ ہو، فرمایا نیکی اور بھلائی کی بات لوگوں کو بتا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کی حضور کسی میں یہ بھی ہمت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کائنات کے آقا نے فرمایا کہ اپنی شرارت اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے رکا رہے، کہ کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سوال و جواب ہوتے چلے گئے، اور آخر میں ایک صحابی نے عرض کی حضور ایک بندہ ویسے ہی ان تمام چیزوں سے بری الذمہ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پہ مسکراہٹ رکھنا بھی بہترین صدقہ ہے، کہ کم از کم مسکراہٹ سے ایک معاشرے کی تکمیل تو ہوتی ہے۔ کسی کا دکھ بانٹ دینا، کسی سے محبت کا جذبہ، پیار کا جذبہ، یہ سارا کا سارا نبوی معاشرے کی جھلکیاں ہیں۔ لہذا اپنے گھروں میں ماحول بنائیں۔ نمبر 1، 2 چیزیں اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کریں، اور یہ کیسے ہوں گی؟ جب آپ کریں گے۔ اثار کا جذبہ، اور اس کا بہترین طریقہ کہ بچوں کے سامنے بہترین انداز میں مہمان نوازی یہ کیا کریں، یعنی بچوں کو باقاعدہ کہیں گھر میں جو اچھی چیز پڑی ہے وہ مہمان کے لیے لے کے آؤ، تاکہ ان کے اندر مال کی محبت میں کمی آئے، لوگوں کو دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی طرح خرچ کرنے کا جذبہ، پھر آپ باقاعدہ بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹا صرف زندگی میں اپنے لیے نہیں کمانا، دوسروں کے لیے بھی کمانا ہے۔ اس سے حرص اور لالچ کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ نبوی معاشرے کی ایک عظیم ترین مثال سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک مہمان آتا ہے رات رہنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا معمول تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے پتہ کرواتے کہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پیغام بھیجا کہ مہمان آیا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے۔ گھر سے پیغام آیا کہ ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے نبوی معاشرہ۔ تانے نہیں ہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور مہمان بھیج دیتے ہو، یہ انداز ہے۔ یہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بیویوں کی لڑائیاں، بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں، بھائی کی بھائی کے ساتھ لڑائی کہ بھئی دوسروں کو کھلا رہا ہے، دوسروں کو کھلا رہا ہے۔ یہ کتنے تانے ہمارے گھروں کے اندر یہ چلتے ہیں، بھئی دوسروں کو کھلائی جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، دوسروں کو کھلانے سے ہی تو اصل مزہ ہے۔ حضرت طلحہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو طلحہ۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کہ بھئی تم میں سے کوئی ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟
صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں حاضر ہوں، میں کرتا ہوں۔ اب دیکھیں مہمان نوازی کیسی ہوتی۔ گھر گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بھیجا ہے، حضور کا مہمان ہے، تو گھر میں کوئی ہے کھانے کی چیز؟ کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ یہ کیسا مہمان لے کے آ گئے ہو، فلاں ہے۔ عجیب و غریب باتیں نا ہمارے گھروں میں ایسے عنوان پہ ہوتی ہیں۔ کہنے لگی کہ اتنا کہ اہتمام ہے کہ ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے۔ اب دونوں میاں بیوی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہم ویسے ہی سلا دیں گے، پک رہا ہے تو وہ سو جائیں گے، لیکن مہمان کو کھانا ضرور کھلانا ہے۔ کھانا بنا، بچوں کو ویسے سلا دیا، دیا جو تھا وہ جلایا، مہمان کو ویلکم کیا گیا۔ اور آپس کی پلاننگ یہ تھی، چونکہ عرب کے اندر یہ بھی ماحول تھا کہ مہمان جو تھا یہ میزبان کے بغیر نہیں کھانا کھاتا تھا۔ یہ وہاں کا رواج تھا کہ میزبان بھی ساتھ کھانا کھائے، بلکہ اس پر بھی ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ قسم بھی اٹھا لی تھی، تو میزبان ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اب انہوں نے پلاننگ کی کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے تو مہمان کیا کھائے گا؟ تم اس طرح کرنا، کھانا رکھ کے تو دیا جو جلا ہوا ہے اس کو جان بوجھ کے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے۔ اب یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے، قربان جائیں ایسے۔ یہ تھے وہ رحمتوں والے گھر، نبوی معاشرہ، کتنا خوبصورت معاشرہ۔ ہم تو دو کھانا کھا رہے ہوں، تیسرا آ جائے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر کے اوپر کسی نے سوٹا مار دیا کہ یہ کیوں آ گیا۔ کافی مقدار میں پڑا ہو تو دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے، وہ صحابی کھانا کھا رہے ہیں جو مہمان تھے، یہ منہ ہلاتے رہے، رات گزر گئی۔ جب صبح یہ صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ قربان جائیں، اللہ کرے ہم بھی ایسا کوئی کام کر رہے ہوں اور مدینہ منورہ میں ہمارے اس عمل کو دیکھ کر سرکار مسکرا رہے ہیں۔ وہ مسکراہٹوں کے دیوانے تھے اور ہم پیسوں کے دیوانے ہیں۔ وہ مسکراہٹوں کے دیوانے تھے کہ یار ہمارے کسی عمل کی وجہ سے سرکار خوش ہو جائیں۔ سرکار مسکرا رہے ہیں۔ صحابی جب قریب آتے ہیں تو حضور نے فرمایا واہ بھی واہ، کمال کر دیا رات کو۔ اب حضور کو کس نے بتایا؟ اندازہ لگائے بھی کمال کر دیا رات کو۔ جو کام تم نے رات کو کیا ہے نا، تمہاری ہر ادا پہ اللہ بھی مسکراتا رہا اپنی شان کے مطابق۔ تمہاری ہر ادا پہ اللہ بھی اپنی شان کے مطابق مسکراتا رہا ہے۔ تو اللہ جب مسکرایا ہے تو میں بھی تمہاری اس ادا پہ مسکرا رہا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ پیار پیدا کریں، یہ ایثار کا جذبہ پیدا کریں، اسی میں زندگی ہے، اسی میں پیار ہے، اسی میں سکون ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔